گھروں میں قرار پاؤ، اپنے گھروں ہی میں ٹھہری رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس طرح پہلی جاہلیت میں عورتیں بن سنور کر نکلا کرتی تھی، دوپٹے سروں پر نہیں ہوتے تھے، دوپٹے یا تو کمر میں ان کے بندے ہوتے تھے کہ دوپٹوں کا استعمال ہی نہیں تھا، تو زمانے جاہلیت کی طرح بن سنور کر باہر نہ نکلے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، وَآتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللہ چاہتا ہے نبی کی گھر والیوں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو، گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ نبی کی گھر والیاں جو پوری امت کی مائیں ہیں، قرآن نے کہا کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اب ماں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی گھروں میں رہیں، حالانکہ ماں کی طرف کوئی بیٹا غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا، ماں کو بری نگاہ سے نہیں کوئی تک سکتا، لیکن پھر بھی اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ اپنے گھر سے شروعات کیجئے، اور ایک مقام پر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیں، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے کہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے سر سے ڈال کر نکلا کریں، چہرے کو ڈھانک کر اور بدن کو چھپا کر۔ ذالک ادنی ان یعرفن، اس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ شریف ذاتیاں ہیں، فلا یؤذین، انہیں پھر کوئی ستائے گا نہیں۔ جو عورت برقعے کے ساتھ، لپٹی ہوئی چادر کے ساتھ، حیا کے اور پردے کے ساتھ نکلے، اس کی طرف ہمت نہیں ہے کسی کی کہ کوئی اس سے بول سکے، کیونکہ سمجھ رہے ہیں شریف عورت ہے، لوگ انہی کی طرف غلط نظروں سے دیکھیں گے جو اس طرح نہ نکلے، بن سنور کے نکلے، اپنے کو بے پردہ نکالیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا آج کے بعد آپ اپنی بیٹیوں سے کہیں، اپنی بیویوں سے کہیں، اور عام مسلمان عورتوں سے کہیں کہ وہ پردے کے ساتھ رہیں۔ تو پھر یہ حکم قیامت تک کے لیے آ گیا، یہ ان کی حفاظت کے لیے کہا گیا کہ انہیں کوئی چھیڑے نہیں، کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن آج اس بدلے ہوئے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ہماری عورتیں بھی، ہماری بیٹیاں بھی یہ چاہتی ہیں کہ جس طرح دوسروں کے نکل رہی ہیں ہم بھی نکلیں۔ عیسائی عورتیں بے پردہ نکل رہی تو ہمیں کیا بات، غیر مسلم عورتیں بغیر پردے کے نکل رہی تو ہم کیوں نہ نکلیں؟ انہوں نے وہاں ترقی کر لی، ہم کیوں ترقی نہ کریں؟ نہیں، یہ تمہاری ترقی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں ہو، تمہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور جتنی بھی تو قوم دنیا پر شیطان کی ماننے والی ہیں وہ ہماری دشمن ہیں۔ آج بڑا مسئلہ ہے، ہم جس بیچ میں رہ رہے ہیں اور جس ماحول میں جی رہے ہیں، چاروں طرف شیطانی تہذیب، چاروں طرف ابلیس کے چیلے قوت سے، کہیں طاقت سے، کہیں پیار سے، کہیں محبت سے، کہیں فیشن کے نام پر ہماری بربادی پر تلے ہوئے۔ ایسے میں آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے، اگر ماں نیک ہے اس کے سائے میں پلنے والے بچے بھی نیک ہو جائیں۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم محسوس کرو اس بات کو۔ مدرسے میں بچہ 6 گھنٹے رہتا ہے مشکل سے، باقی 24 گھنٹے میں
18 घंटे बचे, वो कहाँ रहेगा? घर में। बाप भी कमाने बाहर चला जाता है। असल जिम्मेदारी माँ की है, माँ को अपने बच्चों की तरबियत करना है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, क्योंकि बच्चा अपनी माँ से सीखता है, अपनी बहनों से सीखता है, औरतों के बीच रह करके सीखता है। ये आप पर जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी तरबियत करें, उन्हें नेक बनाएं। और आज मसला है हमारे सामने हमारे ईमान का, क्योंकि शैतान इस पे राजी नहीं होता कि वो कुछ गुनाह करा के खुश हो जाए। आए उसका आखिरी दर्जा ये होता है एड़ी चोटी का जोर लगाकर कि वो हमारा ईमान हमसे छीन जाए। देखिए, ईमान का एक खासा ये है, ईमान की शान ये है कि उस नेकियां जो है, ईमान नेकी की तरफ हमें रहनुमाई करता है। ईमान की वजह से हम नेकी करते हैं। और गुनाह का एक खासा है कुफ्र का। गुनाह कुफ्र की तरफ लेके जाता है, नेकी ईमान की तरफ लेके जाती है। गुनाह करते करते कभी ऐसा होता है कि इंसान इस्लाम ही छोड़ देता है। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, और वो माओ बहनों आपके लिए इसलिए पढ़ी कि अभी मुझे इस बस्ती में चंद जो यहाँ के उलमा और जिम्मेदार थे, उन्होंने एक अजीब बात बताई जिसे देखकर मेरा दिल कांप उठा और वजूद पूरा मेरा हिल गया कि क्या हो रहा है हमारी मुस्लिम बस्ती में। कि इस तरह की बातें मैंने दूसरे शहरों में भी सुनी। मैं हल्द्वानी गया था, उत्तराखंड, वहां भी लोगों ने यही बताया था मुझे। लेकिन हम चूंकि एक ऐसे माहौल में रहते हैं कि ये चीजें हमारी समझ में नहीं आती कि ऐसा भी हो रहा हो। देखो, आज से 1400 बरस पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को भेज दिया। कुरान हमारे लिए सब कुछ है, उसमें जो कुछ कहा गया है उसी पे हमें चलना है। दुनिया कुछ भी कहे, सबसे कीमती चीज अगर हमारे पास इस वक्त कोई है तो वो है ईमान, जो हमारे दिल में है और हमारे सीने में है। अगर ईमान के साथ हमारा खात्मा हो गया तो हम कामयाब, और अगर ईमान हमारा न रहा मरते वक्त तक या मौत के वक्त न रहा, तो याद रखना फिर जानवरों से बदतर हमारी जिंदगी है। जानवर तो कयामत में मिट्टी कर दिए जाएंगे, लेकिन इंसान को हिसाब देना है, या तो उसे जहन्नम में जाना है या उसे जन्नत में जाना है। ईमान ही जन्नत में लेकर जाएगा। इसलिए शैतान आखिरी वक्त तक ये कोशिश करता है कि वो हमसे वो कीमती शय जो ईमान है वो उसे छीन ले। उसका बस पड़े तो ताकत से छीने, कुव्वत से छीने, जबरन छीने, जुल्म करके छीने, और वैसे ना छीन सके तो फिर हमें लालच के जरिए किसी और जरिए से वो ईमान छीने। चूंकि हम क़यामत के करीब रह रहे हैं, इसलिए हर दिन हमारे ऊपर सख्त से सख्त आएगा। अगर हालात बदलेंगे तो सिर्फ इमाम मेहदी के आने पर, हजरत ईसा के आने पर, उससे पहले आप इंतजार मत कीजिए कि हालात अच्छे हो जाएंगे। क़यामत के करीब का जमाना है। एक हदीस सुन लीजिए जो हमारे मर्दों ने सुन रखी होगी लेकिन औरतें शायद ना सुनी हो। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, बादिरु बिल आमाली फितनन, फितनों के आने से पहले तेजी के साथ नेक अमल कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो फितने आ जाएं। कक़िताइल लैलिल मुज़लिमी, वो फितने ऐसे आएंगे जैसे अंधेरी रात आती है।
اندھیری رات شروع میں اتنی اندھیری نہیں ہوتی مغرب کے ٹائم، پھر بڑھتی چلی جاتی کقطع اللیل المظلم۔ حال یہ ہوگا فَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح تھی تو یہ شخص مسلمان تھا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مسلمان تھا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وَيَبِيعُ إِيمَانَهُ، اور اپنے ایمان کو بیچ دے گا، کوئی اور چیز نہیں، کپڑے نہیں، لتے نہیں، زیور نہیں، زمین نہیں، ایمان بک رہا ہوگا۔ وَيَبِيعُ إِيمَانَهُ، اور اپنے ایمان کو بیچ دے گا بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، ذرا سی دنیا کے لیے۔ یعنی وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ ایمان بک رہا ہوگا، ہے کوئی خریدنے والا اور لوگ خرید رہے، لگتا ہے کہ اس وقت وہ دور آ گیا ہے۔ ایمان کے سوداگر بیٹھے ہیں ایمان خریدنے کے لیے اور بیچنے والے بیچ رہے ہیں۔ کتنی لڑکیاں ہیں جو پیدا مسلمان کے گھر میں ہوئی ہیں، باپ مسلمان، بھائی مسلمان، بستی مسلمانوں کی، خاندان مسلمان، اور اچانک موبائل سے یا کسی اور ذریعے سے تعلق ہو گیا کسی غیر مسلم لڑکے سے اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ گیا ایمان کے نہیں، آئے دن موبائلوں پر اس طرح کی ویڈیو آ رہی ہیں، آئے دن۔ ایک بیٹی جو پیدا ہونے کے وقت ماں نے کان میں اللہ اکبر کہلوایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ سے اس کے پورے وجود کو پاک کیا گیا، اس کا نام مسلمان صحابیات یا کسی نبی کی گھر والی کے نام پہ رکھا گیا، اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی، اور آج وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہاں پہنچ گئی؟ یہ رات دن کے واقعات ہیں۔ شکاری جان لیے بیٹھے ہیں ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کے لیے۔ آج ہمیں یہ طے کرنا ہوگا ان صحابیات کی طرح یا ان عورتوں کی طرح جنہوں نے اپنی جانیں تو دے دی لیکن ایمان نہیں دیا۔ آؤ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 72 سال کی بوڑھی عورت ہے اور وہ ایمان لائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں زنجیروں میں باندھ دیا جاتا، ان کے شوہر کو بھی ستونوں میں جکڑ دیا جاتا، بیٹے کو الگ باندھ دیا جاتا۔ یہ غلام تھے، وہ باندھی تھی، باپ ان کے حضرت سمیہ کے شوہر یاسر تھے، بیٹا ان کا عمار تھا۔ ان کے شوہر کو بھی ابو جہل نے اور مکے کے بددینوں نے مار مار کے قتل کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک دن ابو جہل نے حضرت سمیہ سے یہ کہا، تیری آخری گھڑیاں ہیں، یا تو محمد رسول اللہ کو چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، جس دین پر میں ہوں اس پر آ جا، ورنہ تجھے آج اس پوری بھیڑ کے سامنے قتل کروں گا اور تیرے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ حضرت سمیہ بڑھاپے سے کانپ رہی ہیں، جسم تھرا رہا ہے، چہروں پر جھریاں ہیں۔ 72 سال کی بوڑھی عورت کا جسم کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ اے بہنوں، سننے میں واقعہ بہت آسان ہے لیکن کلیجہ منہ کو آ جائے۔ حضرت سمیہ نے کہا، ابو جہل تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، میں جانتی ہوں مجھے بچانے کوئی نہیں آئے گا، میں جانتی ہوں مجھ پہ دوپٹہ ڈالنے کوئی نہیں آئے گا، مگر آج اس بوڑھی عورت کو اگر تو قتل کرنا چاہتا ہے تو یہ قتل
قتل ہونے تیار ہے، ایمان تو نہیں چھوڑوں گی، یہ جان یہ جسم چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ابو جہل نے ایک پیر ان کا ادھر اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسرا پیر ادھر اونٹ کے ساتھ باندھا، اور دونوں سمتوں میں اونٹ چلنے لگے۔ اس وقت اس نے کہا اب بھی ایمان چھوڑ دے۔ حضرت سمیہ نے کہا کہ نہیں، رب دو جہاں کی قسم، جسم ٹکڑے ہو جائے، قیامت تک تاریخ میں میرا نام تو آئے گا کہ ایک بوڑھی عورت نے اپنے جسم کی چیر کر تو ٹکڑے تو کرا دیے لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ اس طرح لکڑی کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اس طرح حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ہے ایمان کی قیمت ان صحابہ کے نزدیک۔ یہ پہلی شہادت تھی، یہ پہلا خون تھا، یہ پہلا قتل تھا جو مکہ کی سرزمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، اور آسمان نے یہ نظارہ دیکھا۔ یہ پہلی شہیدہ ہے جس نے اسلام کے لیے قربانی دی۔ اس پر پھر اسلام کی عمارت تعمیر ہوئی۔ شوہر بھی شہید، خود بھی شہید۔ جب ان کو پیٹا جاتا اور زدوکوب کیا جاتا پورے گھر کو، تو اللہ کے رسول گزرتے اور کہتے فَاصْبِرُوا آلَ یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكَ الْجَنَّةُ۔ اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرو، صبر کرو، تم سے اللہ کا وعدہ ہے جنت کا۔ یہ سیرت میں نے آپ کو بیان کیا، اور 4 عورتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ تحریم ہے، 28ویں پارے کا آخری صفحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ دیکھو اور تو غور کرو، بیوی کس کی ہے؟ نوح علیہ السلام کی۔ نوح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور نبی ہیں، 950 سال تک دعوت دیتے ہیں، لیکن شیطان کا وار اور شیطان کا تیر ان کے گھر میں چل گیا، اور بیوی نوح علیہ السلام کی مومن نہیں۔ ادھر شوہر ہیں لوط علیہ السلام، پیغمبر ہیں، ان کے ماموں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ماموزاد بھائی ہیں اسماعیل علیہ السلام، دوسرے ماموزاد بھائی ہیں اسحاق علیہ السلام۔ کیسا گھرانہ ہے، کیسا گھرانہ ہے ان کا، ذرا حساب لگائیے۔ ممانی حضرت حاجرہ، حضرت سارہ، اس گھر میں جو عورت آتی ہے کیسے نیک گھرانے میں، وہ لوط کی بیوی مسلمان نہیں، ظاہر میں مسلمان ہے اندر سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی کی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ارے یہ دونوں کے دونوں میرے نیک بندوں کے نکاح میں تھی۔ کیسے نیک بندے؟ ان کے نکاح میں ہیں فخانتاہما، لیکن ان دونوں نے خیانت کی، خیانت کی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی غیروں کے ساتھ یعنی کافروں کو مخبری کر دیتی ہے، وہاں ہے ان کے شوہر، اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایسا ہی کرتی ہے، اس کا دل غیروں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کافروں کے ساتھ رہنا، ان بددینوں کے ساتھ رہنا، دل کے جذبات ان کے ساتھ ہونا، ان دونوں کے کوئی کام نہیں آیا۔ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا، دونوں کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کام نہیں آئی۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، جب ان کی موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کہلوایا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم میں چھوڑ دیا۔
لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے آئے، کیونکہ ان کی قوم بے حیا تھی، بدکاریاں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب کے فرشتے بھیج دیے۔ ان فرشتوں نے آ کر لوط علیہ السلام سے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ پہلے آئے تھے تو ان سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ 27واں پارہ ہے کہ کیا معاملہ ہے تمہارا ہے بھیجے ہوئے فرشتوں، بتاؤ۔ انہوں نے کہا اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم ان پر پتھر برسائیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہاں تو میرا بھانجا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، میرے بھانجے کو بھی ہلاک کر دو گے، ان مسلمانوں کو بھی مار ڈالو گے؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں، انہیں ہم باہر نکالیں گے۔ اور یہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو مخبری کرنے کے لیے قوم کے لوگوں سے کون گئی؟ بیوی گئی کہ آج کچھ اجنبی لوگ آئے ہوئے ہیں، ہمارے شوہر سے ملنے کے لیے آ جاؤ۔ ان فرشتوں نے بعد میں جب لوط علیہ السلام گھبرا گئے، قوم نے آ کر کے بدتمیزی شروع کی، دروازے توڑنا چاہے تو لوط علیہ السلام رو دیے اور کہنے لگے کاش آج میرے پاس بھی طاقتور بیٹے ہوتے، میرے بھی یہاں بھائی ہوتے، میں ان ظالموں کا مقابلہ کرتا، او آوا الی رکن شدید، کاش مجھے کوئی مضبوط کوئی پلر مل جاتا۔ تو اس وقت ان فرشتوں نے کہا کہ اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عذاب لے کر آئے ہیں، تم سب کے سب بچا لیے جاؤ گے الا امرأتک، مگر تمہاری بیوی نہیں بچے گی، تمہاری بیوی انہی کے ساتھ جائے گی۔ اس کے لیے بھی پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے۔ اور ان لوگوں سے کہا کہ جب تم یہاں سے نکلو اور پتھروں کی بارش دیکھو اور قوم چیخ رہی ہو تو پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، ان اللہ کے مجرموں کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھنا، ورنہ پتھر تمہارے بھی لگے گا۔ لوط علیہ السلام نکلے لے کر کے اپنے گھر کو، ظاہر بیوی بھی اب نکلے گی، لیکن جب پیچھے سے پتھر پڑنا شروع ہو اور قوم نے چیخنا شروع کیا، چلانا شروع کیا، ہائے توبہ کی آواز آئی، تو چونکہ بیوی کا دل تو ادھر تھا، اس نے مڑ کر کے جو دیکھا تو ایک پتھر اس کے لگا اور وہیں دھام سے ڈھیر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے دل بھی ان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، دماغ بھی ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، وجود بھی تمہارا ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کی بیوی نہیں بچی، فرشتوں نے کہا نہیں بچے گی وہ، الا عجوزا فی الغابرین، وہ بوڑھیا جو ہے وہ بھی ماری جائے گی۔ دو مثالیں اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی کہ شوہر ان کے نبی ہیں اور ایک کا شوہر رسول ہے، پیغمبر ہے، مگر وہ اپنے شوہر کے دین پر نہیں تھی اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا اور آج جہنم میں موجود ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور دو عورتوں کی مثالیں اللہ نے آگے بیان کی، یہ دو ہو گئی، اب دو مثالیں ہیں۔ ایک مثال ہے فرعون کی بیوی۔ فرعون کون ہے؟ شاید مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے فرعون، اور ہو سکتا ہے آج کے دور میں آپ نہ بھی جانتے ہوں، لیکن میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ کون مسلمان ہے جس گھر میں فرعون اور موسیٰ کا ذکر نہ ہو؟ وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچے قتل کر رہا ہے،
بچوں کو ذبح کر دیتا، عورتوں کو زندہ رکھتا۔ بلاخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے یہاں پالا، پرورش کرایا۔ پھر 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام رسول بنا دیے گئے اور وہ فرعون کے پاس آئے، ایمان کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، فرعون کو ڈرایا کہ تو ظلم مت کر، ستم مت کر، عذاب آئے گا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، وہ قوم کو دبائے ہوئے تھا۔ فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو ذلیل کر دیا تھا اور قوم کو ابھرنے نہیں دیتا تھا، اور اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ مگر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں فرعون کے دربار میں ایک باندی بھی تھی۔ یہ اللہ اپنے قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے۔ ایک باندی تھی جو فرعون کے بچوں کے سر میں کنگھی کرتی، ان کے بال دیکھتی اور ان کے کپڑے دھوتی۔ ایک دن وہ کنگھی کر رہی تھی فرعون کی کسی بچے کے سر میں، ایک کنگھی اس کی نیچے گری، اس نے بسم رب موسیٰ کر کے اٹھا لیا، کیونکہ وہاں تو رب فرعون اپنے کو رب کہلوا رہا تھا کہ میں ہوں تمہارا پروردگار، میں ہوں سب کچھ، مجھے سجدہ کرو، مجھے رب مانو۔ یہاں اس نے جو کنگھی اٹھائی، بسم رب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب کے نام سے اسے اٹھاتی ہوں، جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اٹھاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی فرعون کی بچی نے جا کر کے فرعون سے کہا کہ ابا جان، یہ جو باندی ہے ہماری، یہ موسیٰ پہ ایمان رکھتی ہے اور یہ ایمان لے آئی ہے ان پر، ہمارے گھر میں کھاتی ہمارا ہے، نمک ہمارا کھاتی ہے، پانی ہمارا پیتی ہے، نوکری ہماری کرتی ہے، کپڑے ہمارے دھوتی ہے اور گن گاتی ہے موسیٰ کے۔ ظاہر فرعون تو فرعون تھا، اس نے فون حکم دیا کہ اس عورت کو قتل کر دیا جائے۔ اور فرعون جو قتل کرتا تھا تو وہ یوں ہی نہیں کرتا تھا، زندہ انسان کی کھال اتروا دیا تھا۔ جس طرح مردہ جانور کو آپ نے کھال اتارتے ہوئے دیکھا ہوگا نا بچپن میں، اس طرح وہ کھال اتروا تھا، اس پر پھر نمک چھڑکوا دیتا، مرچیں ڈلوا دیتا، زندہ کسی کو دیوار میں میخوں سے ٹھکوا دیتا، یہ حال تھا اس کا، پیڑوں پر میخیں ٹھکوا دیتا، ہاتھوں میں پیروں میں زندہ انسان تڑپتا رہتا، تڑپ کے مر جاتا، یہ ظلم کرتا تھا۔ اس عورت کو بھی اس نے آ کر یہ کہا کہ تو بددین ہو چکی، موسیٰ پہ ایمان لاتی، یہ تو ایمان چھوڑ دے ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے۔ اس عورت نے کہا کہ ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ جب ایک بار دل میں اتر جاتا ہے تو پھر یہ نکلتا نہیں۔ ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ ایمان تو نہیں چھوڑتے، جان چھوڑ سکتے ہیں۔ کھال اتروانا شروع کی تھی کہ اس نے پھر دوسرے طریقے سے آزمایا، اس کے ہاتھوں میں میخیں پھونک دی، بے جان زمین لیٹی ہوئی ہے، اس کی چھوٹی 2 معصوم بچیاں تھیں، بچیاں آ کر کے ماں کے سینے پہ لیٹ گئی۔ انہیں کیا پتا کہ امی کو کیا ہو رہا ہے، کمزور تھی، ابھی نادان تھی۔ فرعون نے کہا کہ اس کے سامنے اس کی بچی کو ذبح کرو، کہو اس سے کہ ایمان چھوڑے نہیں تو تیری اس بیٹی کو ذبح کر ڈالیں گے۔ بچی کو پکڑا ظالموں نے، چھری ہاتھ میں ہے، ادھر آزمائش ہے ماں کی ممتا کی، اور تیری بیٹی کو ذبح کر دے یا ایمان چھوڑتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایمان تو نہیں چھوڑ سکتی، تم سے جو چاہے وہ کر۔ ایک بیٹی کو ذبح کیا، ماں تڑپ کے رہ گئی، دوسری کو پکڑا، پھر کہا باز آ جا، ابھی ایک ہی قتل کی ہے، دوسری کو بھی ہم قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا ایمان تو نہیں چھوڑ سکتی، موسیٰ پہ ایمان لے آئی ہوں۔ اسی کے سینے پر دوسری کی گردن پر بھی چھری چلا دی اور اسے بھی قتل کر دیا۔ دونوں کا گرم خون ماں کے سینے پہ بہہ گیا، لیکن اس نے ٹھنڈی آہ بھری، اے اللہ تو نے میری بیٹیوں کو مجھ سے پہلے قبول فرمایا، بولے اب بتا تیرا نمبر ہے،
ایک ایک ٹکڑا تیرے جسم کا کاٹیں گے۔ اس نے کہا اب آزمائش کوئی آزمائش نہیں رہی، سب سے بڑی آزمائش میری بیٹیوں کی تھی، وہ ذبح ہو چکی ہیں، وہ جنت میں پہنچ چکی ہیں، اب جسم پر تم سے جو چاہے ظلم کرنا ہے وہ کرو۔ فرعون کے محل میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ خبر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پہنچی۔ اب ان سے بھی نہیں ہوئی، اب تک تو ایمان چھپائے ہوئے تھے، بتایا نہیں تھا فرعون کو۔ جیسے یہاں نوح علیہ السلام کی بیوی کفر کو چھپائے ہوئے تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کفر کو چھپائے ہوئے تھی، وہاں وہ ایمان کو چھپائے ہوئے تھی۔ اب سینہ پیٹتے ہی باہر آئی اور باہر آ کر فرعون سے کہا اے ظالم جلاد قاتل، تو سمجھتا ہے کہ اس باندی کو قتل کر کے تو ایمان کی راہ روک لے گا؟ دیکھ میرے سینے میں بھی ایمان کا شعلہ چل رہا ہے اور میں حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکی ہوں، تو کس کس کو قتل کرے گا؟ تو کہتا ہے موسیٰ کا جادو، ہاں یہ جادو مجھ پر بھی چل چکا ہے اور میں بھی کلمہ پڑھ چکی ہوں موسیٰ علیہ السلام کا۔ سن اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان موسیٰ کلیم اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کلیم اللہ ہے۔ تو فرعون کے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی اور اس نے غصے سے کہا کہ اس کو بھی قتل کر دو، یہ میری بیوی ہو کر ایمان لاتی۔ جلادوں نے پکڑا، زمین پر لٹایا، فرعون نے بار بار کہا دیکھ ایمان چھوڑ تو یہ محل تیرا ہے، اس میں بہنے والی نہریں تیری ہیں، یہ کنیز، یہ باندیاں، یہ غلام، یہ ہیرے جواہرات، یہ سب کچھ تیرے ہیں، اور اگر نہیں چھوڑتی ہے تو ایمان تو پھر تیز دھار چھریاں ہیں، تیرا جسم ہے، سلاخیں ہیں، تجھے بھی اسی طرح تڑپا تڑپا کے ماروں گا جس طرح اس باندی کو مارا ہے۔ اور کیا قبول کرتی ہے؟ ذرا اندازہ لگائیے کتنی بڑی آزمائش ہے، کہاں تو عیش و عشرت، فرعون کی بیوی ہے، محلوں میں ہے، جہاں چاروں طرف اس کے عیش ہی عیش ہے، زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، اور کہاں اب جسم چھلنی چھلنی ہو رہا ہے، کٹنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے۔ یہ کوئی معمولی آزمائش ہے؟ اس آزمائش پر بھی وہ کھری اتری، اور اللہ تبارک و تعالی تبھی تو اپنی کتاب میں اس کا ذکر فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ بیان کر رہا ہے ایمان والوں کے لیے مثال فرعون کی بیوی کی۔ ایسی تھوڑی اللہ نے مثال بیان کی، اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ نے کہا، قرآن نے بیان فرمایا کہ جب یہ وقت آیا تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، آنکھیں اٹھائیں، ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے میرے رب جنت میں میرا گھر بنا دے۔ یہ گھر تو اب میں چھوڑ لیں، یہاں کے محل، چارپائیاں، قالینیں، غالیچے، تکیے، اللہ یہ محل فرعون کا میں نے تیرے لیے چھوڑا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ